اس نے ایک نظر مہرا پر ڈالی اور فوراً سمجھ گیا کہ کچھ ہوا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ کھڑی ہو سکتی ہو؟ مہرا نے ضد سے سر ہلایا۔ جی؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اگلی ہی لمحے دوبارہ لڑکھڑا گئی۔ اشعور کا چہرہ سخت ہو گیا۔ ضد مت کرو۔ مہرا کو فوراً غصہ آ گیا۔ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ اشعور نے کوئی جواب نہیں دیا اور اگلے ہی لمحے اس نے مہرا کو دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ مہرا کی سانس جیسے رک گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اشعور سیدھا چلتا رہا۔ مجھے نیچے اتاریے۔ خاموش رہو، میں خود چل سکتی ہوں۔ اس بار اشعور رک گیا اور پہلی بار اس کی طرف سخت نظروں سے دیکھا۔ پاؤں تمہارا مڑا ہے، دماغ نہیں۔ مہرا فوراً خاموش ہو گئی اور اشعور اسے سیدھا اس کے کمرے میں لے آیا، بستر پر بٹھایا، پھر مڑا اور باہر چلا گیا۔ نہ کوئی نرمی، نہ کوئی ہمدردی، نہ کوئی بات، بس اپنی عادت کے مطابق خاموشی۔ مہرا غصے سے تکیہ اٹھا کر دوسری طرف پھینکنے لگی، مگر اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا۔ وہ چونکی۔ اشعور نہیں تھا، ملازمہ تھی۔ ہاتھ میں برف اور دوائی تھی۔ سر نے بھیجا ہے۔ مہرا چند لمحے خاموش رہی، پھر منہ دوسری طرف پھیر لیا، مگر نہ جانے کیوں اس رات سونے سے پہلے اسے بار بار وہ لمحہ یاد آتا جب اشعور نے اسے بازوؤں میں اٹھایا تھا، اور یہی بات اسے مزید غصہ دلا رہی تھی، کیونکہ وہ جتنا اس آدمی سے دور رہنا چاہتی تھی، زندگی بار بار اسے اسی کے سامنے لا کھڑا کرتی تھی۔ اور دوسری طرف اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا اشعور رات کے 2 بجے تک کام کرتا رہا۔ سامنے فائلوں کا ڈھیر تھا، مگر اس کی سوچ کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کے ذہن میں مہرا کا آنسوں بھرا چہرہ آ جاتا، پھر وہ فوراً خود کو کام میں مصروف کر لیتا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا اسے ایک وعدہ نبھانا ہے، اور وعدے نبھانے والے لوگ اکثر اپنے دل کی نہیں سنتے۔ نکاح کو تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا، اور مہرا اب بھی خود کو سمجھا رہی تھی کہ اشعور اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ صرف ایک ذمہ داری ہے، 1 سال بعد ختم ہو جانے والا رشتہ، بس اتنا ہی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ دل کبھی کبھی دماغ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس رات مہرا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ پہلے ہلکا سا سر درد ہوا، پھر جسم ٹوٹنے لگا، اور رات تک تیز بخار چڑھ گیا۔ اس نے سوچا صبح تک ٹھیک ہو جائے گی، مگر آدھی رات کے بعد اس کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ کمرہ اس کے گرد گھوم رہا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں، اور اسی دوران دروازہ کھلا۔ اشعور اندر آیا۔ اس کی نظر فوراً مہرا پر گئی۔ چہرہ سرخ تھا، سانوس تیز چل رہی تھی۔ اشعور نے فوراً اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اور اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ بخار بہت زیادہ تھا۔ ڈاکٹر کو فون کرو، اس نے فوراً ملازمہ کو حکم دیا، پھر خود پانی اور دوائی لے آیا۔ مہرا نیم بے ہوشی میں تھی۔ اسے بس اتنا یاد رہا کہ پوری رات کوئی اس کے پاس موجود تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ڈاکٹر کمرے میں موجود تھا۔ ملازمہ دوائی ترتیب دے رہی تھی، اور کھڑکی کے پاس کھڑا اشعور کسی کال پر بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح تھکن تھی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد مہرا نے دھیمی آواز میں پوچھا، آپ پوری رات جاگتے رہے؟ اشعور نے فائل بند کی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا نظر رکھنی ہے۔ بس اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ مہرا خاموش رہ گئی۔ وہ شکریہ بھی ادا نہ کر سکی، اور نہ ہی اشعور نے اسے موقع دیا۔ چند دن بعد مہرا اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ الماری کے ایک کونے سے ایک پرانا ڈبہ نیچے گر گیا۔ اس نے آہستہ سے ڈبہ کھولا، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ اس کے بابا کی گھڑی تھی، وہی گھڑی جو وہ ہمیشہ اپنی کلائی پر باندھا کرتے تھے۔ مہرا آہستہ سے بستر پر بیٹھ گئی، گھڑی کو سینے سے لگا لیا، اور برسوں بعد ایک چھوٹی بچی کی طرح رو پڑی۔ بابا، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ دروازہ کھل چکا ہے۔ اشعور خاموشی سے اندر آ چکا تھا، اور دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کئی لمحے گزر گئے، مگر اس نے مہرا کو نہیں روکا، نہ کوئی تسلی دی،
نہ کوئی بڑا جملہ بولا۔ جب مہرا کے آنسو کچھ کم ہوئے تو اشعر آہستہ سے بولا، کچھ لوگوں کا غم وقت کم کرتا ہے اور کچھ لوگوں کا غم صرف آنسو۔ مہرا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اشعر کی نظریں اسی پر تھیں۔ رونا ہے تو رو لو، خود کو مت روکو۔ مہرا کچھ کہہ نہ سکی اور اشعر ہمیشہ کی طرح خاموشی سے باہر چلا گیا۔ اس رات مہرا کافی دیر تک جاگتی رہی اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ اشعر اسے دوسروں سے زیادہ سمجھتا ہے۔ ایک اور دن مہرا ناشتے کی میز پر نہیں آئی، نہ دوپہر کا کھانا کھایا اور نہ رات کا۔ اس کا دل کچھ کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ رات کو ملازمہ اس کے کمرے میں آئی۔ بی بی کھانا کھا لیں، بھوک نہیں ہے۔ سر ناراض ہوں گے۔ مہرا چوک گئی۔ کیا مطلب؟ ملازمہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، سر نے کہا تھا اگر آپ کھانا نہ کھائیں تو انہیں بتانا۔ مہرا حیران رہ گئی۔ اشعر نے کبھی خود اس سے نہیں پوچھا تھا، مگر پھر بھی اسے سب معلوم تھا اور وہ اس کی فکر بھی کرتا تھا، بس کبھی ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ملازمہ فوراً اشعر کے پاس گئی۔ سر، مہرا بی بی نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اشعر فائل دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ کچھ بھی نہیں؟ جی سر۔ دوپہر کا بھی نہیں؟ رات کا بھی نہیں؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اشعر نے فائل بند کر دی اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ملازمہ حیران رہ گئی، کیونکہ عام طور پر اشعر کسی بات پر فوری رد عمل نہیں دیتا تھا، مگر اس بار اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ کچن میں جا کر اس نے خود سوپ گرم کروایا، پھر ٹرے اپنے ہاتھ میں لی اور سیدھا مہرا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ہلکی سی دستک دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ چند لمحے بعد وہ خود اندر داخل ہو گیا۔ مہرا کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، گھٹنوں کو بازوؤں میں لیے اور کہیں دور خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اشعر نے ٹرے میز پر رکھ دی۔ کھانا کھاؤ۔ مہرا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، تا ہے، بھوک نہیں ہے۔ مہرا نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اشعر کا چہرہ ویسا ہی پرسکون تھا۔ فرق پڑتا ہے۔ مہرا چوک گئی۔ شاید یہ پہلا موقع تھا جب اشعر نے اتنے صاف لفظوں میں کوئی بات کہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میں بچی نہیں ہوں، مجھے بھوک لگے گی تو کھا لوں گی۔ اشعر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے سوپ کا باؤل اٹھایا۔ مہرا حیران رہ گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اشعر نے چمچ میں سوپ لیا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ ضد مت کرو۔ مہرا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں خود کھا سکتی ہوں۔ پھر کھاؤ۔ مہرا خاموش ہو گئی۔ اشعر نے چمچ واپس نہیں کھینچا اور نہ ہی اپنی نظریں ہٹائیں۔ چند لمحوں بعد آخر کار مہرا نے ہار مان لی اور ایک لقمہ کھا لیا۔ اشعر نے دوسرا چمچ بھرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں پہلی بار سکون تھا۔ پوری پلیٹ ختم ہونے تک اشعر ایک لفظ بھی نہیں بولا اور مہرا بھی، مگر نہ جانے کیوں کئی دنوں بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ واقعی اکیلی نہیں ہے۔ جب باؤل خالی ہو گیا، اشعر نے ٹرے واپس میز پر رکھ دی اور کھڑا ہو گیا۔ مہرا نے دھیمی آواز میں کہا، شکریہ۔ اشعر رک گیا، مگر پیچھے مڑا نہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ بولا، دوبارہ کھانا مت چھوڑنا، اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد مہرا کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ خود کو بار بار سمجھا رہی تھی کہ اشعر نے صرف اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، بس اتنا ہی، مگر اس کے دل کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، اور پہلی بار مہرا کو اشعر کے جانے کے بعد اس کی کمی محسوس ہوئی۔ اس رات اشعر اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، فائلیں بھی موجود تھیں، مگر کئی منٹ گزر چکے تھے اور وہ ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں بار بار مہرا کا چہرہ آ رہا تھا، وہی بڑی بڑی آنکھیں، وہی نم پلکیں
اور وہ دھیمی سی آواز، شکریہ۔ اشر نے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے زندگی میں بہت بڑے بڑے فیصلے کیے تھے، کروڑوں کے معاہدے، مشکل کاروباری فیصلے، مگر آج وہ خود اپنے دل کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ مہرا صرف ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت بس، مگر اب یہ بات پہلے جیسی آسان نہیں رہی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی اور اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ مہرا کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سوچنے لگا ہے۔ اس بات نے اسے بے چین کر دیا، کیونکہ 1 سال بعد اسے خود ہی مہرا کو آزاد کرنا تھا، اور یہی سوچ اب اسے اچھی نہیں لگتی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا 1 سال گزر گیا۔ وہ 1 سال جو اشر نے صرف ایک ذمہ داری سمجھ کر شروع کیا تھا اور مہرا نے ایک قید سمجھ کر، مگر وقت نے دونوں کے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تھا۔ مہرا کو یاد بھی نہیں رہا کہ کب وہ اشر کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی تھی، کب اس کی پسند کا کھانا بنوانے لگی تھی، کب اس کی تھکن پہچاننے لگی تھی، اور کب اشر اس کی پوری دنیا بن گیا تھا۔ اور اشر، وہ تو بہت پہلے ہار چکا تھا، مگر اس نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا، کیونکہ ہر بار جب دل مہرا کے قریب جانے کا کہتا، اسے حاجی فرید کا وہ وعدہ دے یاد آ جاتا، میری بیٹی کو آزاد رکھنا۔ اور اشر نے پوری زندگی وعدے نبھائے تھے، توڑنا کبھی نہیں سیکھا تھا۔ سال کا آخری دن تھا، شام کا وقت۔ مہرا بلکونی میں کھڑی ڈوبتا ہوا سورج دیکھ رہی تھی۔ اشر چند قدم دور کھڑا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سرخ روشنی مہرا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، ہوا میں اس کے بال لہرا رہے تھے، اور نہ جانے کیوں اشر کا دل چاہا کہ وقت بس یہیں رک جائے، مگر وقت کبھی نہیں رکتا، اور یہی اس کی سب سے بڑی مجبوری تھی۔ اس رات اشر بہت دیر تک جاگتا رہا، شاید پوری رات، کیونکہ صبح ہوتے ہی اسے وہ کام کرنا تھا جس سے وہ پورا 1 سال بھاگتا رہا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر غیر معمولی خاموشی تھی۔ مہرا نے فوراً محسوس کر لیا۔ سب ٹھیک ہے؟ اشر نے سر ہلایا، ہاں، مگر مہرا جانتی تھی یہ جھوٹ تھا۔ کچھ تو تھا جو اشر اس سے چھپا رہا تھا۔ شام کو جب مہرا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اشر پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، وہی فائل جس نے 1 سال پہلے ان کی پہلی رات خراب کر دی تھی۔ مہرا کا دل اچانک زور سے دھڑکا، نہ جانے کیوں اسے اچھا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اشر نے فائل میز پر رکھ دی اور چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، وقت آ گیا ہے۔ مہرا کی سانس رک گئی۔ کون سا وقت؟ اشر نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ مہرا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فائل کھولی اور اگلے ہی لمحے اس کا رنگ اڑ گیا۔ تمام جائیداد، تمام کمپنیاں، تمام بینک اکاؤنٹس، سب کچھ اس کے نام منتقل ہو چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اشر کی نظریں اسی کے چہرے پر تھیں، جو شروع سے تمہارا تھا۔ پھر پہلی بار اس نے ساری حقیقت بتا دی۔ ہسپتال، حاجی فرید کی وصیت، فہد کا لالچ، 1 سال کی قانونی شرط، اور وہ وعدہ جو اس نے مرتے ہوئے باپ سے کیا تھا۔ مہرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب اسے ہر بات سمجھ آ رہی تھی۔ اشر کی خاموشی، اس کا فاصلہ، اس کا خیال رکھنا، اور اس کی ہر قربانی۔ چند لمحے بعد اشر نے آہستہ سے کہا، میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ مہرا کا دل جیسے رک گیا۔ کیا؟ اب تم محفوظ ہو، اور آزاد بھی۔ مہرا کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی۔ آزاد؟ اشر نے بمشکل نظریں ہٹائیں، کیونکہ اگر ایک لمحہ اور اسے دیکھتا، شاید خود پر قابو کھو دیتا۔ میں تمہیں قید نہیں رکھنا چاہتا، یہ نکاح ایک وعدہ تھا، تمہاری مرضی اس میں شامل نہیں تھی، اور میں تمہاری پوری زندگی کا فیصلہ نہیں بن سکتا۔ مہرا کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اور آپ؟ اشر خاموش ہو گیا۔ یہ سوال اس کے لیے سب سے مشکل تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میری اہمیت نہیں، اہم تم ہو، اور تمہاری آزادی۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور دروازے کی طرف چلنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے دل کا حصہ اس سے جدا ہو رہا ہو، مگر پھر بھی وہ چلتا رہا، کیونکہ محبت اگر سچی ہو تو مالک نہیں بنتی، آزاد کرتی ہے، اور اشر مہرا سے اتنی محبت کر چکا تھا
کہ اسے آزاد کرنے کے لیے خود کو توڑنے پر بھی تیار تھا۔ اشر دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا، بس ایک قدم اور شاید وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے چلا جاتا، مگر تبھی پیچھے سے مہرا کی آواز آئی، اشر! اشر کے قدم وہیں رک گئے، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کئی لمحے گزر گئے مگر اس نے مڑنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر ایک بار مہرا کی طرف دیکھ لیا تو شاید جانے کی ہمت کھو دے گا۔ پھر دوبارہ آواز آئی، اس بار پہلے سے زیادہ مضبوط، میں نے آپ کو جانے کی اجازت نہیں دی۔ اشر نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی اور اگلی ہی لمحے اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مہرا دوڑ کر اس کے قریب آ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور اگلے ہی لمحے اس نے اشر کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اشر جیسے ساکت ہو گیا۔ چند لمحوں تک وہ بالکل نہیں ہلا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے بازو بھی مہرا کے گرد بند ہو گئے۔ اس نے اسے اپنے قریب کر لیا، بہت قریب، جیسے پورا 1 سال خود کو روکنے کے بعد اب اس میں مزید طاقت نہ بچی ہو۔ مہرا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ ہمیشہ میرے لیے فیصلہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی آواز روحاسی تھی۔ پہلے شادی کا فیصلہ اور اب جانے کا فیصلہ، کبھی مجھ سے پوچھا بھی ہے؟ اشر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مہرا، میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ کبھی کروں گا۔ مہرا نے فوراً سر اٹھایا۔ تو سن لیجئے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اشر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، مگر پہلی بار ان میں خوف نہیں تھا، محبت تھی، صرف محبت۔ مہرا نے دھیمی مگر صاف آواز میں کہا، میں نے بابا کو کھو دیا، میں نے فہد کا دھوکہ دیکھا، میں نے ہر رشتے پر یقین کھو دیا تھا، پھر آپ آئے اور بغیر کچھ مانگے میرے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کی آواز بھر گئی۔ اب اگر آپ چلے گئے تو شاید میں دوبارہ ٹوٹ جاؤں گی۔ اشر نے فوراً اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ بس۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا، مگر اس بار اس میں عجیب سی نرمی تھی۔ اب مزید رونا منع ہے۔ مہرا ہلکا سا ہنس دی۔ یہ حکم ہے؟ اشر نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اور اس بار تمہیں ماننا پڑے گا۔ مہرا نے آنسو صاف کیے۔ کیوں؟ اشر اس کے قریب جھکا اور دھیمی آواز میں بولا، کیونکہ 1 سال تک میں تمہاری حفاظت کرتا رہا ہوں، اب پوری زندگی تمہاری مسکراہٹ کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر نہ جانے کس بات پر مہرا ہنس پڑی اور اسے دیکھ کر اشر بھی کمرے میں پہلی بار اتنی خوبصورت ہنسی گونجی تھی۔ چند لمحے دونوں خاموش کھڑے رہے، نہ کوئی لفظ بولا، نہ کوئی وعدہ کیا، کیونکہ کچھ رشتے الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے۔ اشر نے آہستہ سے مہرا کا ہاتھ تھام لیا اور پہلی بار بغیر کسی جھجک کے کہا، چلو گھر چلتے ہیں۔ مہرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ یہ گھر اب واقعی میرا لگتا ہے۔ اشر نے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ اب تم نے اسے اپنا مان لیا ہے۔ مہرا نے آہستہ سے کہا، گھر دیواروں سے نہیں بنتا، اپنوں سے بنتا ہے۔ اشر چند لمحے بس اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، اور تم شروع سے ہی میرا اپنا گھر تھیں۔ مہرا کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئیں، مگر اس بار اشر نے اسے رونے نہیں دیا۔ اس نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور مسکراتے ہوئے کہا، میں نے منع کیا تھا نا، اب مزید رونا نہیں۔ مہرا ہنس دی۔ کوشش کروں گی۔ اشر نے شرارتی انداز میں کہا، کوشش نہیں، وعدہ۔ مہرا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے رکھ دیا۔ وعدہ۔ اشر نے جھک کر اس کے ماتھے کو دوبارہ چوما، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اس بار 1 سال کا نہیں، پوری زندگی کا ساتھ ہے۔ مہرا کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے اپنا سر اشر کے کندھے پر رکھ دیا۔ باہر بارش کی ہلکی بوندیں زمین کو مہکا رہی تھیں، اور اندر 2 اجنبی، جو 1 سال پہلے صرف ایک وعدے کی وجہ سے ایک رشتے میں بندھے تھے، آج دل سے ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔ اختتام۔